بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ جانتی ہو آئزل، شوہر اور بیوی کا رشتہ باقی رشتوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جتنی آسانی سے ہو سکتا تھا وہ اسے اس رشتے کے بارے میں سمجھا رہی تھی، اور اس کی باتیں سن کر آئزل کو اپنے کانوں سے دھواں اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس رشتے کے بارے میں اتنا کچھ پہلی بار جو جانا تھا۔ اپنی تیاری مکمل کرتے ہی وہ باہر جانے لگی، جب نظر بیڈ پر رکھے شہروز کے کپڑوں پر گئی اور اسے دیکھتے ہی میرب کو یاد آ گیا شہروز کو بھی تیار کرنا ہے۔ ابھی تک اس نے شہروز کو تیار نہیں کیا تھا۔ یہاں آ کر شہروز کے معاملے میں تھوڑی بہت لاپرواہی وہ دکھانے لگ گئی تھی، کیونکہ اندازہ تھا اس کا خیال رکھنے کے لیے یہاں بہت سے افراد موجود ہیں۔ نیچے کی طرف آتے ہوئے اس کی نظر وہاں اسیم کے ساتھ کھڑے ازمیر پر گئی۔ ان گزرے مہینوں میں وہ ازمیر اور المیر میں فرق کرنا سیکھ گئی تھی، لیکن اس وقت سامنے کھڑا ازمیر شاہ اسے اپنا شوہر لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی تیاری میں اس وقت بالکل المیر جیسی ہو رہی تھی۔ اس کی تیاری کپڑوں کی خیر تھی، لیکن اس کے سیٹ ہوئے بال اور ہاتھ میں پہنی گھڑی اور پاؤں میں قید چپل بھی المیر جیسی ہی تھی۔ المیر، میری بات سنیں، اس نے نیچے کی طرف آتے ہوئے اسے پکارا، جس پر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بولیے بیگم۔ ازمیر کے کہنے پر اسیم نے گھورتے ہوئے اس کا نام لیا، جسے سنتے میرب اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی۔ میں دراصل شہروز کو ڈھونڈ رہی تھی، شاید شہروز کو میری بیٹی کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہے۔ جہاں ذروہ ہوگی وہیں شہروز ہوگا، آپ باہر لان میں جا کر دیکھ لیں، اس نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جسے دیکھتی وہ باہر لان کی طرف چلی گئی۔ ازمیر کی کہی بات سچ ہی تھی، کیونکہ ازا کی گود میں وہ دونوں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور شہروز اپنی زبان میں ذروہ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ بولنے لگ گیا تھا، لیکن اس کی باتیں صرف میرب اور المیر کو سمجھ آتی تھیں۔ لبوں کو براؤن کلر کی لپسٹک سے سجا کر اس نے اپنی تیاری پر ایک نظر ڈالی اور دوپٹہ اٹھاتی باہر جانے لگی۔ جب مہرینہ بیگم کمرے میں داخل ہو گئی، ان کے ہاتھ میں جوس کا گلاس دیکھ کر اس نے منہ بگاڑا۔ ماما، میں یہ نہیں پیوں گی، یہ صبح سے تیسرا گلاس ہے۔ ہاں تو آج تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے شادی کے سارے کام میں نے ہی کرنے ہیں۔ ارے چلنا پھرنا بھی تو ایک کام ہی ہوتا ہے، چلو جلدی سے پی لو اسے۔ انہوں نے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے دیکھتے ہوئے اس نے چہرے کے زاویے بگاڑ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میرال، کیا ہوا ہے؟ ان کا فکر مند انداز دیکھ کر وہ واش روم میں جانے لگی۔ جب کمرے میں داخل ہوتے اربان نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کچھ نہیں ہوا ہے موم، یہ ڈرامہ آپ کی بہو میرے ساتھ بھی بہت بار کر چکی ہے، پریشان نہ ہو۔ ان کے ہاتھ سے گلاس لے کر اس نے میرال کی طرف بڑھایا۔ میں تیار ہو گئی ہوں اربان، میری لپسٹک خراب ہو جائے گی، اگر تم نے یہ نہیں پیا تو تمہاری لپسٹک میں خود خراب کر دوں گا، اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا، جسے سنتی وہ منہ بنا کر جلدی سے جوس ختم کر گئی۔ اب تم دونوں بھی جلدی سے آ جاؤ، میں شازیل کے ساتھ نکل رہی ہوں۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی، اور ان کے جانے پر اربان بھی ہنستے ہوئے اپنی خفا بیوی کا ہاتھ تھام کر اسے احتیاط سے اپنے ساتھ لے کر باہر چلا گیا۔ جب سے سارا نے اسے میرال کی کنڈیشن بتائی تھی، تب سے وہ اس کے لیے کچھ زیادہ ہی پوزیسو ہو گیا تھا۔ خیال تو اس کا وہ پہلے بھی رکھتا تھا، لیکن ان دنوں اس کے انداز میں کچھ زیادہ ہی فکر مندی تھی۔ آج کل وہ آفس بھی کم ہی جاتا تھا اور زیادہ تر اپنے آفس کا کام وہ گھر پر کرتا تھا۔ جب بھی وہ باہر جاتا تھا تو ملازموں کو اس کے لیے کتنی ہی ہدایتیں دے کر جاتا تھا۔ آئزل اور اسپن کی شادی کے باعث سب اسے حویلی رکنے کے لیے بلا رہے تھے، لیکن اربان کی اجازت کے بنا وہ جا نہیں سکتی تھی، اور اربان نے اسے وہاں جانے کی اجازت نہیں دینی تھی۔ میرال کا خیال رکھنا اربان لاشاری کی اولین ترجیح تھی، اور یہ کام وہ بہت اچھے سے بھی کرتا تھا، لیکن اس کے معاملے میں وہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، پھر چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ ارتضیٰ کے واش روم میں جاتے ہی اس نے پاؤں کی مدد سے بیڈ کے نیچے چھپائی اپنی ہیلز نکالی اور انہیں پکڑ کر جلدی سے باہر جانے لگی، لیکن بری قسمت جو واش روم سے باہر آتے ارتضیٰ نے اسے اور اس کے ہاتھ میں موجود ان ہائی ہیلز کو دیکھ لیا۔ وہ تو اپنا کنڈیشنر لینے آیا تھا، لیکن اندازہ نہیں تھا اس کی بیوی باہر کیا کرتی پھر رہی ہوگی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا یہ پہننے سے، اس کے ہاتھ سے ہیلز چھینتے ہوئے ارتضیٰ نے غصے سے کہا۔ ارتضیٰ، آپ ہر بات میں مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ باہر سارے مہمان آئے ہوئے تھے، لیکن وہ ابھی تک ارتضیٰ کے ساتھ کمرے میں تھی۔ جتنی جلدی اسے باہر جانے کی ہو رہی تھی ارتضیٰ اتنی ہی دیر کروا رہا تھا۔
میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی حور، بس کچھ مہینوں کے لیے تمہیں اس سے فاصلہ بنانے کے لیے کہا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا کام تم سے نہیں ہو رہا۔ میں احتیاط سے چل لوں گی نا، واپس کر دیں، اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہیلز کو جھٹکے سے 2 ٹکڑوں میں کر دیا اور اپنی فیورٹ ہیلز کا ایسا حشر دیکھتے ہوئے وہ بس صدمے میں رہ گئی۔ ارتزا، آپ بہت برے ہیں، یہ بات میں تمہارے منہ سے ہر روز سنتا ہوں۔ مائی ڈمپل گرل، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ سنتی وہ غصے سے باہر چلی گئی۔ اب ارتزا سے اس کی ناراضگی تھی۔ سب مہمانوں سے مل کر وہ وہاں بنے اسٹیج پر بیٹھی آئزل کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر جہاں وہ خوش ہوا تھا وہیں اسے اتنے بڑے گھونگھٹ میں بیٹھے دیکھ کر اچھا خاصا تب بھی کیا تھا۔ آئزل، اسے ہٹاؤ، اس نے آئزل کا ٹھنڈا ہاتھ اپنی گرفت میں تھام کر پکارا، جو اس فن کی اس حرکت پر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرا گئی۔ جب سے ماہیم نے اس سے بات کی تھی تب سے ہی اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی پڑی تھیں اور اب تک ترتیب میں نہیں آ رہی تھیں۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے ہاتھ بڑھا کر خود ہی اس کا گھونگھٹ اٹھانا چاہا۔ جب قریب کھڑی اپنی تصویریں بناتی عائشہ اس کی اس حرکت پر چیختے ہوئے فوراً ان کے قریب آئی۔ آپ اسے نہیں ہٹا سکتے۔ کیوں نہیں ہٹا سکتا؟ یہ میری بیوی ہے، جو چاہے کر سکتا ہوں، اس نے آئزل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کے پاس سے آتی خوشبو اسفندیار خان کو اسے دیکھنے کے لیے مزید بے تاب کر رہی تھی۔ حیات آنٹی نے منع کیا ہے، ان کا کہنا ہے آپ آئزل کو شادی سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو تم یہاں میرے پہرے داری کے لیے بیٹھی ہو، ایسا ہی سمجھ لیں۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے وہ ہنسنے لگی۔ یہ میری بیوی ہے اور میری مرضی، میں اس کا گھونگھٹ اٹھاؤں یا اس کا چہرہ چھپاؤں۔ اسے گھورتے ہوئے وہ آئزل کا گھونگھٹ اٹھانے لگا، جب وہاں پر آتے شاہ میر کو دیکھتے ہی جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا بھروسہ اس کی حرکت پر غصہ ہو کر سسر جی شادی ہی کینسل کر دیں۔ ان دونوں کے قریب آ کر شاہ میر جھک کر آئزل کے سر پر اپنے لب رکھے اور اسپنیار کی طرف دیکھنے لگا۔ ذرا فاصلے پر بیٹھنا بیٹا، ورنہ تمہیں دوسری طرف بھجوا دوں گا۔ اپنے بھانجے کی حرکتوں سے اتنا تو وہ واقف تھا، اس لیے تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ بھجوا دے، اس کا دوسری طرف والا اشارہ وہ بخوبی سمجھ گیا تھا، مطلب مردوں والے حصے میں بھجوا دوں۔ بھجوا دوں؟ ہاں، یہاں بیٹھ کر بھی میں کون سا اپنی دلہن کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں، اوپر سے میرے پہرے دار الگ میرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر بھی میں بس یہی کہوں گا کہ میری بیٹی کا یہ خوبصورت چہرہ تم شادی والے دن ہی دیکھو گے۔ اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار ہنسا اور اس کے ہنسنے پر اسپنیار بے چارگی بھرا منہ بنا کر رہ گیا۔ شاید آج اسے یار کا دیدار نصیب نہیں ہونا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے اندر بیٹھے دیکھ کر منت نے فکر مندی سے کہتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ باہر سب رسمیں کرنے میں مصروف تھے، ایسے میں ان کے درمیان بس وہی موجود نہیں تھی جسے محسوس کر کے وہ اندر اسے ڈھونڈنے کے لیے آ گئی، اور اندازہ ٹھیک بھی تھا کیونکہ وہ اندر ہی بیٹھی تھی۔ مجھے ان کپڑوں میں الجھن محسوس ہو رہی ہے، تو چینج کر لو۔ یہی سوچ رہی تھی، لیکن فنکشن ابھی باقی ہے، سارے مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پاس ایک سوٹ ہے، لے کر آتی ہوں، تم اس میں آرام دہ بھی محسوس کرو گی اور فنکشن کے حساب سے اچھا بھی ہے۔ پرجوش انداز میں کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر میں ہی واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ہلکے سبز رنگ کا جوڑا تھا جو اس نے میرال کی طرف بڑھا دیا۔ آؤ تمہیں کمرے میں لے کر چلتی ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر منت نے اسے کھڑا کیا اور اسے اپنے ساتھ لیے شانزے کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میرال کا کمرہ اوپر کی طرف تھا، اسی لیے اس وقت اسے شانزے کے کمرے میں ہی لے جانا بہتر لگا۔ تم جاؤ، تمہیں اکیلا چھوڑ کر۔ منت، باہر سب مہمان جمع ہیں، تم جاؤ، میں بھی بس چینج کر کے آ رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ اپنا سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ باہر کی طرف جاتے ہوئے اس کا ٹکراؤ اندر آتے اربان سے ہوا، جسے دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کچھ چاہیے تھا اربان بھائی؟ میرال کہاں ہے؟ منت، میں اسے باہر ہر طرف دیکھ چکا ہوں۔ کیا وہ اندر ہے؟ جی بالکل، وہ شانزے ماما کے کمرے میں ہے، آپ وہیں چلے جائیں۔ اس کا شکریہ ادا کرتا وہ شانزے کے کمرے کی طرف چلا گیا، لیکن خالی کمرہ دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر کئی بل نمودار ہوئے تھے۔ میرال! اندر داخل ہو کر اس نے میرال کو پکارا۔ میں واش روم میں ہوں اربان، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے کپڑے چینج کرنے تھے۔ ناراض مت ہو، بس تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اربان،
اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ کسی کے ساتھ بھی تو لا سکتی تھی کسی کو۔ منت میرے ساتھ تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی باہر گئی ہے۔ میں بھی بس چینج کر کے باہر جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پیار بھری نگاہ ڈال کر وہ باہر نکلا اور اس کے جانے کے بعد اس کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے وہ بے اختیار مسکرائی تھی، لیکن پھر اپنے چکراتے سر کو محسوس کر کے اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور بے دھیانی میں پیر سلپ ہونے کے باعث وہ دھڑام سے زمین پر گری۔ اس جگہ پر میرال کی دردناک چیخ گونجی اور باہر کھڑا اربان اس کی چیخ سنتے ہی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ میرال کو دیکھتے ہی اس نے بنا لمحہ ضائع کیے اس کے درد سے تڑپتے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے باہر کی طرف لے کر بھاگ گیا۔ اس کا کیس سارا ہینڈل کر رہی تھی، اس لیے اس کے بارے میں ہر معلومات بھی اسے ہی تھی۔ یہ ان کی خوش نصیبی ہی تھی جو مہرینہ بیگم کے باعث سارا بھی ان کے ساتھ فنکشن میں شامل تھی اور اس وقت وہی میرال کا چیک اپ کر رہی تھی۔ میرال کو وہ لوگ گاؤں میں بنے ہاسپٹل میں ہی لے آئے تھے۔ یہ ہاسپٹل عالم نے بنوایا تھا جہاں مریض کی ضرورت کا ہر سامان وہاں موجود تھا۔ یہاں ایسے بہت سے ڈاکٹرز موجود تھے جو میرال کا علاج کر سکتے تھے، لیکن عالم کے کہنے پر اس کے کیس کو سارا نہیں ہینڈل کرنا تھا۔ فنکشن کی وجہ سے حویلی میں کافی مہمان موجود تھے، اسی لیے یہاں پر اس وقت حویلی کے چند افراد ہی موجود تھے۔ البتہ یہاں موجود افراد کے ساتھ ساتھ پریشان تو اس وقت حویلی میں بیٹھے افراد بھی تھے۔ سارا کے روم سے باہر نکلتے ہی وہ سب بے چینی سے کھڑے ہوئے۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، فوری طور پر آپریشن کرنا ہوگا۔ لیکن سارا، اس کی ڈیلیوری میں ٹائم تھا۔ میں جانتی ہوں مہرینہ، لیکن اس وقت یہ کام ضروری ہو گیا ہے۔ ہمیں فوری طور پر اس کا آپریشن کرنا ہوگا، ورنہ اس کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔ تو پھر آپ دیر کس بات کی کر رہی ہیں؟ شروع کریں۔ اس کی بات پوری سنتے ہی اربان نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ ضبط سے کہا تھا، تمہاری اجازت کا؟ میری طرف سے اجازت ہے، تمہیں پیپر سائن کرنے ہیں اربان۔ اگر اس آپریشن کے دوران میرال کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے، پیشہ ورانہ انداز میں وہ کہتے ہوئے اس کا دل توڑ گئی تھی۔ وہ کتنے آرام سے اسے یہ باتیں کہہ رہی تھی جسے سن کر ہی اربان کو اپنی سانسیں تھمتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے نرس سے کہہ دیا ہے وہ پیپرز، میں ایسی کسی چیز پر سائن نہیں کروں گا۔ آپ جا کر آپریشن کی تیاری کریں، مجھے یقین ہے میرال کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی بات کاٹ کر وہ تیز لہجے میں کہنے لگا جب المیر نے پیچھے سے اس کے مضبوط کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اربان، تمہیں یقین ہے نا میرال کو کچھ نہیں ہوگا؟ اس کے کہنے پر اربان نے جلدی سے اپنا سر ہلایا۔ ہاں، اسے یقین تھا اس کی میرال کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر سائن کر دو۔ میں اسے نہیں کھو سکتا المیر، اسے کھو دیا تو میں بھی مر جاؤں گا۔ وہ کہیں نہیں جا رہی ہے، تمہاری میرال نے تمہارے پاس ہی آنا ہے۔ وہ تسلی بھرے انداز میں اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا۔ میرال کی حالت پر آنکھیں تو خود اس کی بھی بھیگ رہی تھیں، لیکن اس وقت اس سے زیادہ حوصلے کی ضرورت اربان کو تھی، جو اپنی زندگی کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ نرس کے کاغذات لاتے ہی اس نے کانپتے ہاتھوں سے ان پر دستخط کر دیے۔ اسے نہیں یاد تھا آج سے پہلے دل کبھی اتنا گھبرایا ہو، لیکن آج گھبرا رہا تھا کیونکہ آج تو معاملہ ہی دل کا تھا۔ سارا آنٹی، میں اس کے پاس جا سکتا ہوں؟ اربان، میں یہ نہیں کر سکتی، پلیز آپ کوشش تو کریں۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑا رہوں گا، کوئی آواز نہیں کروں گا، بس مجھے اس کے پاس لے چلیں، میں اس کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی ہمیشہ صبر کرنے والا مضبوط سا اربان لاشاری نہیں لگ رہا تھا۔ تمہیں میرال کے پاس جانا ہے تو جاؤ، کوئی تمہیں نہیں روک رہا۔ اربان کی آواز پر اس نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور بھیگی سانس اپنے اندر کھینچ کر سارا کے ساتھ اندر چلا گیا تھا۔ کمرے کے کونے میں خاموشی سے کھڑا وہ مسلسل میرال کو دیکھ رہا تھا، جو اس وقت زندگی اور موت کی کیفیت میں تھی۔ کچھ اندازہ نہیں تھا وہ زندہ بچ بھی پاتی ہے یا نہیں۔ اس نے سب سے اپنی بھیگی آنکھیں بند کر لی۔ اسے اگر اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کوئی کام لگ رہا تھا، وہ تھا میرال کو اس حالت میں دیکھنا۔ آنکھیں بند کیے وہ مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھ رہا تھا، اس کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ وہ کیا پڑھ رہا تھا یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس پتہ تھا تو صرف اتنا کہ اسے اس مشکل وقت میں اپنے اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ ایک وہی تھا جو اس کی میرال کو واپس اسے دے سکتا تھا۔ پہلے ہی اسے اتنی تڑپ کے بعد اپنی محبت ملی تھی، اب اسے کھونے کا حوصلہ اربان لاشاری خود میں محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے نظریں اٹھا کر میرال کو دیکھا جو اس وقت مکمل طور پر بے ہوش تھی۔
اسے ایک نظر دیکھ کر اربان نے اپنی نظریں پھر سے جھکا لی۔ اسے یقین تھا میرال کو کچھ نہیں ہوگا، پر اس وقت وہاں کھڑے اربان لاشاری نے یہ وعدہ خود سے ضرور کیا تھا، آئندہ کبھی وہ اسے تکلیف سے گزرنے نہیں دے گا، وہ اسے اس تکلیف سے گزرنے نہیں دے گا۔ اس وقت ذہن میں اپنی اولاد کی فکر کہیں نہیں تھی۔ اگر اولاد نصیب میں ہوتی تو اسے مل جاتی۔ اس وقت اگر کسی چیز کی فکر تھی وہ تھی بس میرال لاشاری کی۔ کتنے ہی لمحے اس طرح گزر گئے اور اسی ایک جگہ پر کھڑا رہا وہ۔ اندازہ نہیں ہوا کہ اسے وہاں کھڑے کھڑے کتنا وقت گزر گیا، شاید 1 گھنٹہ یا چند گھنٹے، وہ اندازہ ہی نہیں لگا سکا، کیونکہ ذہن اس وقت بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اسے تو خود اپنا ہوش نہیں تھا، وقت کا کیا ہوش کرتا۔ لیکن پھر چند لمحے مزید گزرنے کے بعد وہ ہوش میں آ گیا۔ اسے آنا ہی پڑا۔ بچے کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جسے سنتے ہی اس نے حیرت سے اپنا سر اٹھایا اور اس روتے وجود کو دیکھ کر خود بھی بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہیں پر بیٹھتا چلا گیا۔ لمحے سرکتے گئے اور وہ کسی بت کی طرح اس جگہ پر بیٹھا رہا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنے بچے کے لیے شکر ادا کرتا یا پھر میرال کے لیے دعا کرتا۔ اربان مبارک ہو، تمہارا بیٹا ہوا ہے، اس کے قریب بیٹھ کر سارا خوشی سے بھرپور لہجے میں بتانے لگی۔ میرال وہ ٹھیک ہے نا؟ اس کی بات سن کر سارا حیران نہیں ہوئی تھی۔ اتنے عرصے میں اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ اربان کے نزدیک کوئی بھی چیز میرال کے بعد آتی تھی۔ اس وقت بھی اس کے نزدیک اپنے بیٹے سے پہلے میرال اہم تھی۔ میرال بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہی ہوا ہے، ورنہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ دونوں جانیں بچ سکتی ہیں۔ تمہارا بیٹا وقت سے پہلے پیدا ہوا ہے، لیکن ماشاءاللہ بہت صحت مند ہے، اسے دیکھو گے؟ اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے وہ جھٹکے سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی طرف چلا گیا۔ اس کے روم سے نکلتے ہی باہر بیٹھے سب افراد بے چینی سے اٹھے، جنہیں نظر انداز کرتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کا اس طرح جانا سب کے دلوں کو دہلا چکا تھا۔ اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہ یہاں سے کیوں چلا گیا؟ یہ سوال ان سب کے ذہن میں آیا تھا۔ بس ایک مہرینہ بیگم تھی جو اس کے جانے کی وجہ بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ میرال یقیناً ٹھیک تھی اور وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے گیا تھا، ورنہ اگر میرال کو کچھ ہو جاتا تو اربان کسی بے جان شے کی طرح ایک طرف بیٹھا ہوتا، نہ کہ اس طرح یہاں سے چلا گیا ہوتا۔ سجدے میں سر جھکائے وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اسے اپنے اللہ پر یقین تھا، اسے یقین تھا میرال کو کچھ نہیں ہوگا، اور اس کا یہ یقین ٹوٹا نہیں تھا۔ میرال ٹھیک تھی، اور نہ صرف میرال بلکہ اس کا بیٹا بھی بالکل ٹھیک تھا۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ بے شک وہ رب ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس کے بار بار لبوں پر بس ایک ہی آیت آ رہی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت کا اصل مطلب اس نے آج جانا تھا، بے شک تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس وقت ہاسپٹل کا وہ کمرہ لوگوں سے بھرا پڑا تھا اور ہر کوئی کسی کھلونے کی طرح اس نئے وجود کو لیے پھر رہا تھا، اور بیڈ پر لیٹی میرال بس ان سب کی موجودگی دیکھ کر مسکرا رہی تھی، لیکن اس کی ہنسی میں کچھ تو خالی تھا جو اربان کی یہاں غیر موجودگی کے باعث تھا۔ اپنے قریب موجود ہر فرد کو وہ دیکھ چکی تھی، بس نگاہیں اس ایک شخص کے دیدار کے لیے بے چین تھی، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں تھا۔ اس نے ابان کی گود میں موجود اس نے وجود کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے آنکھیں موندیں۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، بند کی ہوئی آنکھیں اس نے پٹ سے کھولی۔ امید تھی شاید اربان ہوگا، اور اسے دیکھتے ہی لبوں پر سکون بھری مسکراہٹ دوڑ گئی، کیونکہ وہ اربان ہی تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نگاہ بیڈ پر لیٹی میرال پر گئی۔ وہ ہوش میں تھی، ویسے بھی جتنی دیر سے وہ یہاں آیا تھا اس نے ہوش میں آ ہی جانا تھا۔ اس کے قریب جا کر اربان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور خود پر پڑتی سب کی نظروں کو نظر انداز کر کے جھک کر اس کے ماتھے پر شدت سے اپنے لب رکھ دیے۔ تم ٹھیک ہو میرال؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کہاں تھے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس پاک ذات کا شکر ادا کرنے گیا تھا جس نے میری بیوی کو مجھ سے دور نہیں کیا، بلکہ مجھے ایک اور تحفے سے نواز دیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کہیں درد ہو رہا ہے؟ نہیں۔ اس کی فکر مندی دیکھتی وہ اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی، جسے سن کر وہ پھر سے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ بار بار جھک کر وہ اس کے ماتھے پر اور اپنے لب رکھ رہا تھا، اور میرال اس کی محبت پر اپنا آپ ہمیشہ کی طرح بے حد قیمتی محسوس کر رہی تھی۔ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر شاہزادے نے مسکراتے ہوئے دل میں ماشاءاللہ کہا، اور ابان کی گود میں موجود اس بچے کو دیکھنے لگی جو اپنے نانا سائی کی گود میں چڑھا اس سے پیار لینے میں مصروف تھا۔ ابان، اب اس کے ماں باپ کو بھی دیکھنے دو۔ میرال کی وجہ سے اربان نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی میرال نے بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جس پر اربان نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے
اس نے آنسو صاف کیے. پہلے میں دیکھ لوں پھر یہ بھی دیکھ لیں گے. اس نے جھک کر ننھے وجود کے گالوں پر اپنے لب رکھے جسے دیکھتے ہوئے شانزے نے اسے آبان کی آبان کی گود سے لیا اور اسے میرال کے پاس لٹا دیا. میرال کے برابر لیٹتے اس وجود کو دیکھ کر اربان لاشاری کو اپنے کہے الفاظ جھوٹے لگ رہے تھے. اس نے کہا تھا اسے اپنے ماں باپ کے علاوہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت صرف میرال سے ہے، لیکن آج اندازہ ہو رہا تھا یہ حقیقت نہیں تھی. اس کی محبتوں میں ایک اور حصے دار شامل ہو گیا تھا. میران لاشاری، اربان یہ کتنا پیارا ہے نا، بالکل آپ پر گیا ہے. اس نے ہنستے ہوئے اس کے گالوں کو چھوا. اربان کی غیر موجودگی کے باعث اس نے خود اب تک اسے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ اپنے بیبی کو اپنے شوہر کے ساتھ مل کر دیکھنا چاہتی تھی. بالکل، یہ تو میری طرح ہے. واقعی میں اربان پر گیا تھا. اس کے نقش سب کچھ اپنے باپ جیسے ہی تھے. اس پر ایک پیار بھری نظر ڈال کر اس نے شانزے کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا. کیا میں اسے اٹھا لوں آنٹی؟ اس کے انداز پر سب بیک وقت ہنسے. بیٹا تمہاری اپنی اولاد ہے، اٹھا لو. اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے وہ خود آگے بڑھی اور اسے اٹھا کر احتیاط سے اربان کی گود میں دے دیا. اسے اپنی گود میں تھامتے ہی کتنے ہی آنسو پھر اس کی آنکھ سے بہنے لگے. میرال کے قریب بیٹھ کر اس نے اس ننھے وجود کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے دونوں کے درمیان کر دیا اور جھک کر اس کے چھوٹے سے چہرے پر پیار کرنے لگا. یقیناً اپنے باپ کا لمس اسے پسند آیا تھا، کیونکہ اربان کے پیار کرتے ہی وہ بندہ آنکھوں کے ساتھ ہلکا سا ہنسا اور اس کے ہنسنے پر دونوں چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. سب کہہ رہے ہیں مجھ پر گیا ہے، جو حقیقت بھی ہے، لیکن میرے پاس ڈمپل نہیں ہے میرال. ڈمپل اس نے مجھ سے نہیں لیا اربان بھائی، مجھ سے لیا ہے اربان بھائی. خرم نے ان کے قریب آ کر چہکتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھایا. جو پیچھے سے نور نے اسے اپنی گود میں لے لیا. لیکن میں تم سے بڑی ہوں، اس لیے اس نے ڈمپل مجھ سے لیا ہے. اس حساب سے تو اس نے یہ ڈمپل مجھ سے چرائے ہیں. اب کی بار ذریعام نے اسے اپنی گود میں اٹھایا، لیکن وہ زیادہ دیر تک اس کی گود میں نہیں رہ سکا تھا، کیونکہ عالم اسے اپنی گود میں تھام چکا تھا اور سب نے یہ ڈمپل مجھ سے لیے ہیں. اس حساب سے اس نے بھی مجھ سے ہی لیے ہیں. اس کا گال سہلاتے ہوئے عالم نے پیار بھرے لہجے میں کہا اور اربان میرال کی طرف دیکھنے لگا. اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ اس کی بات سنتے ہی اربان نے مسکراتے ہوئے میرال کی طرف دیکھا. میرال کے مہینوں پہلے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے. میں سوچ رہی تھی جب ہمارے بیبی ہوگا تو ہم اس کا نام میران رکھیں گے. میران؟ ہاں، میران لاشاری. اور ہم یہ نام کیوں رکھیں گے؟ یہ نام میں نے ہم دونوں کو ملا کر رکھا ہے. میرال نام کی رے اور اربان نام کا ہم سے جڑا ہوگا. ہم اس کا نام بھی خود سے جوڑ کر رکھیں گے. بتائیں نام کیسا ہے؟ بہت پیارا نام، میران لاشاری. میرال کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں بتایا، جسے سنتے ہی ان سب کے لیے وہ نیا وجود جسے اب تک سب بیبی بوائے کہہ رہے تھے میران لاشاری بن چکا تھا. ارے بھائی، اب ہمیں بھی دیدار کروا دو ہمارے پوتے کا، شاذل صاحب نے آگے بڑھ کر کہا، جسے سن کر عالم نے ہنستے ہوئے میرال کو شاذل صاحب کی گود میں دے دیا. اسے اپنی گود میں لیے شاذل صاحب نے دوسرے ہاتھ سے اپنا والیٹ نکالا اور اس میں سے چند نیلے نوٹ نکال کر اس کے سر پر وار دیے. ماشاءاللہ، بہت پیارا ہے، بالکل میرال پر گیا ہے. یہ تو آپ غلط بات کہہ رہے ہیں شاذل، یہ میرال پر نہیں اربان پر گیا ہے. مہرینہ بیگم نے فوراً ان کی بات کی نفی کی. ارے بیگم دیکھو تو صحیح، اس کی ناک آنکھیں میرال جیسی ہیں. میں نہیں، آپ دیکھیں اس کے ناک اربان جیسی ہے. اپنے پوتے کی گود میں لیے اس وقت وہ دونوں بچوں کی طرح بحث کر رہے تھے، جسے دیکھتے ہوئے وہ سب بس اپنی ہنسی دبائی کھڑے تھے. تھینک یو میرال، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے. اس نے میرال کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر کہا. تھینک یو اربان، مجھے اتنا خوبصورت ہم سفر دینے کے لیے. اس کی بات سن کر اربان مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھا اور اپنے بازو اس کے گرد پھیلا کر اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگا، جن کی بحث ابھی بھی جاری تھی. اس کی زندگی بہت خوبصورت تھی، کیونکہ میران لاشاری اس کی زندگی تھی، اور اس زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے میران لاشاری ان کی زندگی میں آ چکا تھا. نظریں اٹھا کر اس نے آئینے میں نظر آتا اپنا سجا سنورا سراپا دیکھا. آج وہ باقی دنوں سے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی خوبصورت کہ وہ خود کو ہی پہچان نہیں پا رہی تھی. ڈیپ ریڈ اور گولڈن کلر کا لہنگا پہنے خوبصورتی سے کیے گئے برائڈل میک اپ کے ساتھ وہ آج بے حد حسین لگ رہی تھی. آج ان کی بارات کا دن تھا. مائیوں کے 2 دن بعد جو بارات رکھی گئی تھی وہ میرال کے باعث آج 3 ہفتے بعد ہو رہی تھی. یہ 2 ہفتے آئزل کے لیے کافی جلدی گزر گئے تھے، یا شاید اسے لگ رہا تھا، کیونکہ جیسے جیسے اس کی شادی کا وقت قریب آ رہا تھا ویسے ویسے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی جا رہی تھیں، اور آنے والے لمحات سوچتے ہی اسے اپنا وجود کپکپاتا محسوس ہو رہا تھا.
خود پر مسلسل نظریں جمائے وہ سوچوں میں گم تھی جب اپنے پیچھے کھڑی حیات کو دیکھتے ہی اپنی ساری فضول سوچوں کو ذہن سے جھڑک دیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں ماما؟ اس کی مسکراتی نظروں سے کنفیوز ہو کر وہ پوچھنے لگی۔ کیونکہ تم دلہن بنی ہوئی ہو۔ اچھا بتائیں کیسی لگ رہی ہوں میں؟ بہت پیاری لگ رہی ہو، بلکہ حسین لگ رہی ہو۔ پیچھے کھڑے ہو کر اس نے آئزل کو اپنے ساتھ لگایا اور پیار بھری نظروں سے اس کا حسین سراپا دیکھنے لگی۔ آج آئزل رخصت ہونے والی تھی اور یہ سب کسی معجزے سے کم نہیں تھا، کیونکہ جس حالت میں وہ تھی اسے امید نہیں تھی کوئی اس کی بیٹی کو کبھی اپنے نکاح میں لے گا۔ لیکن وہ ٹھیک ہو گئی تھی، اور نہ صرف ٹھیک ہوئی تھی بلکہ آج اس کی شادی بھی ہو رہی تھی، جس پر حیات اپنے رب کا شکر ادا کرتی نہیں تھک رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں آج حد سے زیادہ مسکرا رہی تھیں۔ اس نے بلو کلر کا پرنس کوٹ پہنا ہوا تھا۔ نیلے رنگ اسے کبھی اتنا خاص پسند نہیں تھا، لیکن اس رنگ کا کوٹ پہننے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ رنگ اس کی آنکھوں کے رنگ جیسا تھا۔ مکمل تیار ہو کر اس نے خود پر اچھے سے ایک نظر ڈالی اور باہر کی طرف چلا گیا۔ دونوں طرف گھر ہی کے افراد تھے، اس لیے حویلی کے آدھے افراد اس وقت اسیرم کے گھر پر موجود تھے، کیونکہ انہوں نے بارات کے ساتھ جانا تھا۔ گاؤں سے باہر شہر کے راستے پر بنا وہ خاصا کشادہ ہال تھا، جو دھیرے دھیرے مہمانوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ گھر کے سارے افراد کھڑے کچھ نہ کچھ کام کرنے میں مصروف تھے، اور دوسری طرف فوٹوگرافر آئزل کا فوٹو شوٹ کرنے میں مصروف تھے۔ بارات بھی آنے والی تھی، ایسے میں بس ایک میرال تھی جو ابھی تک وہاں پر نہیں آئی تھی۔ میران کی پیدائش کے بعد شانزے نے اسے حویلی رکنے کے لیے کہا تھا، لیکن ارمان کی اجازت کے بنا وہ رک نہیں سکتی تھی، اور ارمان اسے رکنے دیتا نہیں تھا، کیونکہ میرال کی غیر موجودگی میں اسے گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے ارمان کے ساتھ اپنے گھر سے ہی یہاں پر آنا تھا۔ ہاتھ میں اپنا موبائل پکڑے وہ کب سے ہال کے باہر کھڑی میرال کا انتظار کر رہی تھی، جو اب تک نہیں آئی تھی۔ اسے نظر دوڑا کر ارد گرد دیکھا اور میرال پر نظر پڑتے ہی سکون بھرا سانس لیا۔ کہاں رہ گئی تھی میرال؟ اس کے قریب آتے ہی وہ پوچھنے لگی۔ سوری اماں سائیں، تیاری میں وقت لگ گیا تھا، اوپر سے سارے راستے میں ٹریفک بھی بہت تھا۔ میران کہاں ہے؟ اس کے پاپا کے پاس ہی چھوڑ دیا میں نے، اسے بہت تنگ کر رہا تھا۔ اس کے منہ بنا کر کہنے پر وہ ہنسی۔ چھوٹا سا تو ہے وہ، بھلا کیا تنگ کر رہا ہوگا اماں سائیں؟ وہ میرے بال کھینچ رہا تھا، اور جب میں چھڑاتی رونے لگ جاتا، اس لیے میں نے تو اسے ارمان کے پاس ہی چھوڑ دیا۔ میں تمہیں ہر ایونٹ میں اپنے ساتھ لے کر پھرتی تھی میرال، میں آپ کے بال بھی نہیں کھینچتی تھی اماں سائیں۔ ہاں یہ تو ہے، تم نے مجھے بچپن میں بالکل تنگ نہیں کیا، گزرا وقت یاد کر کے اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میرال کے ساتھ اندر کی طرف چلی گئی۔ ڈھول کی بجتی تھاپ اور آتش بازی نے بارات آنے کا پتہ اچھے سے دے دیا تھا۔ اسے سنتی تمام لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹ پکڑے اینٹرین کی طرف چلی گئی اور باراتیوں کے اندر داخل ہوتے ہی ان پر پھولوں کی برسات کرنے لگی۔ ویسے تو وہ سب گھر والے ہی تھے، لیکن باقی سب ناصحیح خود کو اتنا پروٹوکول ملتا دیکھ کر جنت اور منت نے گردن ضرور اکڑائی تھی، کیونکہ وہ باراتیوں میں جو شامل تھیں۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد ہال میں نکاح کا شور مچ اٹھا تھا۔ مولوی صاحب کو اسٹیج کی طرف بھیج کر شاہ امیر باقی سب کو بلانے چلا گیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، منت کے قریب جا کر اس نے اس کی گود میں سے ذروہ کو لیتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور منت کے گال پر اپنے لب رکھ دیے، جس پر وہ بس اسے گھور کر رہ گئی، اور اسٹیج کی طرف آتے مولوی صاحب توبہ توبہ کرتے رہ گئے۔ ان کی توبہ توبہ کی آواز سن کر ازمیر نے ہنستے ہوئے دوبارہ منت کے گال پر پیار کیا، جس پر وہ تپ کر اس بے شرم لڑکے کو دیکھنے لگے۔ بیٹا مجھے نکاح پڑھانا ہے تو میں نے کون سا آپ کی اینک چھین لی ہے، پڑھائیں؟ اس نے ان کی ناک پر دھرے نظر کے چشمے کو دیکھتے ہوئے کہا، آج کل کے بچوں میں تو کوئی شرم ہی نہیں ہے، ہمارے زمانے میں تو میاں بیوی ایک چارپائی پر بھی ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ ان کے کہنے پر ازمیر گھور کر انہیں دیکھنے لگا۔ مولوی صاحب ذرا بتائیے گا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ سے 6 بچے ہیں۔ اس بار انہوں نے فخریہ انداز میں سینہ چوڑا کر کے بتایا۔ بنا ساتھ بیٹھنے سے آپ کے 6 بچے ہو گئے؟ ایسا کیا کر دیا تھا آپ نے، ذرا مجھے بھی بتا دے۔ اس کی بات سنتے ہی منت نے اس کے بازو پر مکہ رسید کیا، اور مولوی صاحب بس کانوں کو ہاتھ لگا کر استغفر اللہ کہتے رہ گئے۔ اس وقت اسٹیج پر ان تینوں کے علاوہ عائرہ اور پریشیں موجود تھیں۔ وہ بھی فاصلے پر آئزل کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے ازمیر شاہ کی مولوی صاحب کو کہیں باتیں کسی کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی سوائے منت کے۔ نکاح ہونے کے بعد سب سے مل کر وہ خواتین کے حصے کی طرف آ گیا اور اسٹیج پر بیٹھی آئزل کے برابر میں بیٹھ گیا۔ مسکراتے ہوئے اس نے آئزل کے دوپٹے سے ڈھکے چہرے کو دیکھا۔ اس کا دوپٹہ تھوڑی تک ڈلا ہوا تھا، اور دوپٹے کے کونوں پر اسوی کے دلہن لکھا ہوا تھا۔
اب تو یہ گھونگھٹ اٹھا سکتا ہوں نا؟ اس نے وہاں کھڑے حیات کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جس نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ بالکل، اب تو مکمل طور پر تمہاری ہی ہے۔ اس کے کہنے پر اسفندیار نے دوپٹہ اس کے چہرے پر سے ہٹایا اور اس کا حسین روپ دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا آئزل دلہن بن کر اتنی حسین لگے گی۔ اس کے چہرے پر دکھتی معصومیت اسفندیار خان کو مزید بے خود کر رہی تھی۔ اب بس بھی کرو اسفند، نور کی آواز پر وہ ہوش میں آتا جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھا اور اس کے انداز پر اسٹیج پر بیٹھے ان سارے افراد نے کیا کہا لگایا۔ تقریب اختتام پر پہنچتے ہی وہ روتی ہوئی سب سے ملنے لگی۔ پہلے جب رخصت ہوئی تھی تب ان چہروں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں تھا، لیکن اب وہ ان رشتوں کے تقاضوں کو جان گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جا رہی تھی، جیسے ہر لڑکی جاتی ہے۔ سب سے گلے مل کر وہ روتے ہوئے دوبارہ شامیر کے سینے سے لگی اور اس کا پیار بھرا لمس پا کر اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی۔ راستہ ختم ہوتے ہی اس نے روشنیوں سے سجے خان ولا میں قدم رکھا اور زور و شور سے اس کا استقبال وہاں کیا گیا تھا، جیسا ہر دلہن کا ہوتا ہے۔ جس طرح آدھی حویلی کے افراد باراتی بن کر گئے تھے، اسی طرح وہ خان ولا واپس آ گئے تھے اور اب دونوں کی مختلف رسمیں کر رہے تھے، بلکہ رسموں کے نام پر اسفندیار کو لوٹ رہے تھے۔ کافی دیر تک رسموں کا سلسلہ جاری رہا، جسے ختم کرتے ہوئے نور نے آئزل کو جنت کے ساتھ اسفندیار کے کمرے میں بھجوا دیا تھا۔